الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشعمد ہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضرات آئیے کچھ عرض گزارش سے پیشتر بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج سے انشاءاللہ پورے مکمل 10 دن تک آپ جو ہے شان اہل بیت، شان سید الشہداء امام علی مقام و جملہ شہداء کرب و بلا علیہم الرضوان کے حوالے سے بیان سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے، اس لیے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناصر و مدد سے یہ ممکن نہیں کہ میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ لب کشائی کر سکوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہے، اس لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں مقصد میں کامیاب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اے ایمان والو خوب غور سے سنو اور سمجھو کہ اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے شان و عظمت کے تعلق سے یہی کیا کم ہے کہ ان کے شان میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کی شان و خوبی بیان کرنا سنت خدا ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیانے مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزو شان اہل بیت۔ اور کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل نبوت، اہل بیت نبوت کے دیوانوں، آج کی محفل میں ذکر ہے ان کا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، سرکار کے گھر والے ہیں، جس نبی کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں
اس نبی کے گھر والے کی شان بیان کرنی ہے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دو باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں، اور دوسری بات رجس یعنی ناپاکی سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ، عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے، اور بعض نے رجس کا معنی شک لیا ہے۔ اور امام ظاہری نے فرمایا کہ ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ تو رجس کا معنی آپ سمجھ گئے۔ اب آئیے اہل بیت اطہار یعنی اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں، کئی اقوال ملتے ہیں۔ صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہوا، متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے۔ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ کو اپنے قریب سامنے بٹھایا، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، خیر پر ہو۔ اور جو حضرات اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو فرماتے ہیں، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ۔
یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو، نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کو پڑھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 7 ماہ تک یہ معمول جاری رہا۔ ایک روایت میں 8 ماہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصریح ہے کہ اس آیت میں پنجتن پاک سے مراد اہل بیت ہیں۔ فدائے شہنشاہ بطحہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ یعنی امہات المومنین اور اولاد اطہار مراد ہیں، تاکہ تمام دلائل پر عمل ہو جائے۔ تفصیلی معلومات کے لیے کتاب برکات آل رسول کا مطالعہ فرمائیے۔ ابن ابی شیبہ، امام احمد، ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم حضرات نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بیہقی نے اپنے سنن میں حضرت واصلہ بن اسقا جو اصحاب صفہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ہمارے آقا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے، یعنی سرکار اپنی بیٹی خاتون جنت مخدومہ کائنات کے گھر تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے سامنے قریب میں بٹھایا، اور حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اپنی آغوش میں بٹھایا۔ پھر ان سب کو دامن رحمت میں لے کر آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ، جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی، اور دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ناپاکی دور رکھ اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ حضرت وائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ ان ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخلتم بہ ان تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگوں میں نے تم میں وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، میں نے تم میں وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، قرآن پاک اور میری عطرت یعنی اہل بیت۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ بے شک میں نے تمہارے بیچ چھوڑ رہا ہوں 2 بھاری وزن دار چیزیں، قرآن کریم اور میری اولاد، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر عرفہ کے دن دیکھا، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگوں میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اسے اپنائے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، قرآن پاک اور میری عطرت یعنی اہل بیت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تو خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری عمر پہلے انبیاء علیہ السلام کی عمر کے نصف کے مثل ہوتی ہے، مجھے گمان ہے کہ عنقریب مجھے بلایا جائے گا تو میں تعمیل کروں گا، میں حوض پر تمہارا پیشر ہوں گا، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم سے تو گرا نقد چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا، تم دیکھو میرے بعد ان سے کیا معاملہ کرو گے۔ بڑی اور اہم چیز قرآن پاک ہے، اور ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اس کا ایک سر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے اور اس میں تبدیلی نہیں کرو گے۔ دوسری اہم چیز میرے عطرت اور اہل بیت ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اے ایمان والو، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلتیں
اور شرافتیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو عطا فرمائی ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرنا عظیم ثواب ہے، اور ان سے بغض و عداوت کرنا اس کا خوفناک عذاب اور وبال ہے۔ اور صحابہ کرام کی محبت و فضیلت اور اس کا اظہار بھی لازم و ضروری ہے۔ اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی دل میں ہو تو اہل بیت کی محبت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور اس کے کلمہ ہے جو کنواری بطول مریم کی طرف القاء کیے گئے تھے۔ یہ سن کر عیسائی بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو بے باپ کے دیکھا؟ ان کے کہنے کا صاف مطلب یہ تھا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، ان کی ماں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننے میں تم کو کیا تعجب ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلائل نبوت سے ان پر آفتاب کی طرح آفتاب کی روشنی سے زیادہ حق کو ظاہر فرما دیا، مگر پھر بھی وہ لوگ اپنی بات پر، اپنی روش پر جھگڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی آیت نازل فرما دی اور حکم فرمایا اے محبوب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یعنی اے میرے حبیب، جو لوگ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں جبکہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا، تو اے میرے حبیب ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ اے ایمان والو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے میدان میں نکل کر مباہلہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ صبح کو یا 3 دن کے بعد عیسائیوں کا گروہ اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ حاضر ہوا تو دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دست مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ہے، اور حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں گا تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا، لہٰذا ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ نجران کے نصرانیوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا، اگر وہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے اور قہر الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے، وہاں کے چرند و پرند نیست و نابود ہو جاتے،
اور 1 سال کے اندر تمام روئے زمین کے نصارہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اے ایمان والو، اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون لوگ ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تو تم آؤ اور میں آتا ہوں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاک ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا وہ پاک ذات حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہادانی ابنایا، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میدان مباہلہ میں جب اپنے بیٹوں کو لے کر نکلنا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر گھر سے نکلے تو یہ فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ تو پیارے، اگر کوئی گستاخ صحابہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے اپنے ساتھ ان حضرات کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں لیا تو ہم کسی اور صحابی کو کیوں مانیں؟ ہم تو صرف پنجتن پاک کو ہی مانیں گے۔ ایسا عقیدہ رکھنا سراسر گمراہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جو قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی، بدر و احد اور تمام غزوات اور جنگیں اس کے شاہد عدل ہے، جن کا انکار نہیں کرے گا مگر منافق اس کا انکار کر سکتا رہا۔ مباہلے کے لیے کسی اور صحابی کو ساتھ نہ لینے میں ایک بڑی حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے بیٹوں کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لائے۔ چنانچہ اہل بیت نبوت کی ایک عظیم فرد سید السادہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مباہلہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ پس حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا ایمان والو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اہل بیت، چاہے اہل بیت نسبی ہوں یا اہل بیت ثقلی ہوں یا اہل بیت ولادت یا اور کسی کو اہل بیت میں شامل کر لیا گیا ہو، تمام کے تمام ہم اہل سنت کے نزدیک عزت و عظمت والے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو خاص موقع پر میرے اہل بیت فرمایا ہے وہ یہی 4 نفوس قدسیہ ہیں، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا لفظ انہی 4 حضرات کے لیے شائع اور مشہور ہے۔ لہٰذا ایمان والو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیمار پرسی کے لیے گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ کے فرزند بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نذر مانے، تو حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے کنیز فضہ نے 3 روزہ رکھنے کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا
سب نے روزے رکھے مگر گھر میں کوئی چیز نہیں جس سے روزہ کھولا جائے، روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شمعون یہودی سے چند سیر جو بطور قرض لائے، جو کا 1/3 حصہ پیسا گیا اور اس سے چند روٹیاں تیار کی گئی۔ جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں کھانے کے لیے سامنے رکھی گئی تو دروازہ پر ایک سائل نے آواز کی، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ اللہ تعالیٰ کے نام دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضہ تینوں نے سب روٹیاں اس مسکین یعنی سائل کو دے دی اور تینوں حضرات نے صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز 1/3 جو کی روٹیاں تیار کی گئی اور جب اہل بیت اعظام افطار کے لیے بیٹھے اور دروازے پر ایک فقیر محتاج نے آواز دی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، تو دوسرے روز بھی ان حضرات نے سب روٹیاں سائل کو دے دی اور پھر جو ہے پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن پھر جو ہے اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا تو پھر تمام روٹیاں سائل کو دے دی گئی اور پانی سے افطار کیا گیا۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اے ایمان والو، اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ حضرات کون لوگ ہیں، اور اہل بیت کی سخاوت کا بھی پتہ معلوم ہو گیا کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر اپنے دروازے کے سائل بھکاری کو کھلاتے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی اہل نبوت کے سخاوت کی وہی شان و شوکت ہے جو 1400 برس پہلے تھی۔ اس بات کا ثبوت چاہیے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ لو مارحرہ مطہرہ جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانہ ہے، کافیر خانہ ہے، شاہ برکات کی برکت کا باڑا بٹتا ہے، بہرائش شریف، جہاں فیض سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندھے کوڑھی جزامی ہر قسم کے بیمار شفا یاب ہوتے ہیں۔ اجمیر مقدس سے ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی چوکھٹ پر ہر سائل کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ بغداد معلیٰ میں فراد الافراد قطب الاقطاب پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار گوہربار سے مردے کو زندگی، چور کی قطبیت، مرید کو جنت کی بشارت کے ساتھ روزی کی نعمت اور دولت ہر آن ہر وقت بڑھتی رہتی ہے۔ یہ حضرات کون لوگ ہیں جو سارے زمانے کی جھولیاں بھر رہے ہیں؟ یہ سب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد ہے۔ جب ان کی آل اولاد کی سخاوت کے عالم ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان تمام حضرات کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ
وذات احب الیہ من ذاتہ، یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے جان سے میری اولاد یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، من احبنی واحبون ہذین و امہما و اباہما کان معی فی فرجتی یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ان کی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور ان کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو وہ شخص قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک سے محبت کرنے والا جنت کا حقدار تو ہے ہی، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ جنت عطا فرمائے گا جس کو خاص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، یعنی جنت الفردوس۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو شخص ان میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو شخص اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ امام المفسرین حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کی روشن ستارے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہدایت حاصل کیے، لہٰذا ہم لوگ قیامت کے ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اے ایمان والو، ہمارے سرکار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام آیا اور جو شخص کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گیا وہ شخص طوفان سے بچ گیا، اور جو نہیں سوار ہوا وہ تباہ و برباد ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح طوفان قیامت آنے والا ہے، تو جو شخص آج اس دنیا میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ شخص قیامت کے دن طوفان قیامت کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے ہلاکیوں سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ یاد رکھو اور جان لو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اس شخص کو بٹھایا جو مومن تھا۔ بے شک محبت اہل بیت کی کشتی میں وہی شخص سوار ہو سکتا ہے جو مومن سنی مسلمان ہوگا، اور سنی مسلمان وہ شخص ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت اور الفت رکھتا ہو، اس لیے کہ رافضی، خارجی اور جملہ دشمنان صحابہ قیامت کے روز محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہی نہیں ہو سکتے ہیں، تو طوفان قیامت ان گستاخوں کو ہلاک و برباد کر دے گا اور وہ لوگ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ خوب فرمایا، عاشق رسول، فدائے صحابہ و اہل بیت، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ پیارے، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت کا دشمن کعبہ میں مرے تو بھی جہنمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر کوئی شخص کعبہ کے ایک گوشہ میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا تھا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کا دشمن اگر کعبہ میں مرے تو بھی جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اہل بیت سے محبت کی توفیق۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں کے اقوال کے تعلق سے آئیے اہل بیت اطہار کی شان آپ ملاحظہ فرمائیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے پیارے آقا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ سرکار کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری جگہ خدا کی قسم آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا زیادہ پسند ہیں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی کم عمر بچے ہیں تشریف لائے اور فرمائے یہ ممبر میرے نانا کا ہے، اس پر سے اتر جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم بے شک یہ ممبر آپ کے نانا جان کا ہی ہے۔ پھر آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ان کا واقعہ بھی منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت اور الفت اہل بیت کے ساتھ آئیے آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں جب شہر مدائن فتح ہوا، مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت جمع ہوا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا، اے امیر المومنین میرا حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا مجھے دے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا بالبرکت والکرامہ، اور 1000 درہم نظر کیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو ان کو بھی 1000 درہم دیے گئے۔ پھر ان کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے 500 درہم ان کو دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جا کر جہاد کرتا تھا، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ اس وقت بچے تھے اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500 درہم۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام حاصل کرو جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے نانا رسول خدا، ان کے باپ حضرت علی شیر خدا، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، پھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، خالہ رقیہ ام کلثوم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں پیارے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ آئیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت عمر جنت کے چراغ ہیں۔ اس واقعے کی خبر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے پیارے رسول محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی خبر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تو آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے علی، آپ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چراغ اہل جنت فرمایا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر چراغ اہل جنت ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث آپ اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ اپنے دست مبارک سے بسم اللہ شریف کے بعد لکھا ھذا ما ضمن علی ابن ابی طالب لعمر ابن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی عن عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، یعنی یہ وہ بات ہے جس کو ضمانت علی بن ابی طالب نے دی ہے، واسطے عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبریل علیہ السلام نے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فرمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور اپنے اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو غسل و کفن کے بعد یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ کاغذ وصیت کے مطابق آپ کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ پیارے یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہے ہیں کہ آپ اگر لکھ دیں گے، مولا علی سے فرما رہے ہیں سبحان اللہ، تو یہ میرے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا قول کہ حضرت علی کی غیبت سے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی غیبت اور برائی کر رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا افسوس تجھ پر، کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ قسم خدا تعالیٰ کی تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی غیبت کی اور برائی کی، ان کی غیبت اور برائی کر کے ان کو ایذا پہنچائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طریقے سے قبر رسول کی طرف اشارہ فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں آپ کے دروازہ پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دروازہ پر کھڑے ہیں، حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ملی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ جب اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ اس خیال سے واپس چلے گئے تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے آپ کے تشریف لانے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے صاحبزادے کو اجازت نہیں دی تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انت احق بالاذن منہ، یعنی آپ میرے بیٹے سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، قربان جائیے، میرے سر پر بال اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت اگائے ہیں، یعنی میرے سر پر جو بال ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت اگائے ہیں، یعنی میرا جو کچھ مقام و مرتبہ ہے وہ آپ سب اور آپ کے گھر والوں کی برکت سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب چاہیں تشریف لائیں، آپ کو اجازت کی حاجت نہیں۔ اے ایمان والو، ان واقعات سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اہل بیت سے عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے دل و جان سے محبت اور الفت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم خوش نصیب ہیں پیارے کہ حضرت اہل بیت اطہار، حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں پیارے۔ باتیں تو بہت سی ہیں پیارے، لیکن اسی پر اتفاق کرتا ہوں
ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ پیارے مختصر یوں سمجھیے پیارے، اہل بیت اطہار کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔